یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ اس سلسلے میں ہم قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت کو شامل کرتے ہیں جس میں براہ راست رب عز و جل نے ہم سب سے بات کی ہے، اے ایمان والو کہہ کر۔ آج کون سی آیت ہے اور آج کون سا موضوع ہے؟ قرآن پاک کے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 2۔ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آئیے اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اس کی تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم آداب سکھائے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو۔ دوسرا ادب یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو، بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہو وہ ادب و تعظیم اور توصیف اور تکریم کے کلمات اور عظمت والے القاب کے ساتھ عرض کرو، اور یوں کہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ آیت مبارکہ کے نزول کے بعد صحابہ کرام کا کیا حال ہوا؟ یہ آیت آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، اس کا ترجمہ بھی سنا، مگر صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا، انہوں نے جب اس کو سمجھا، اس کے بعد ان کا انداز کیا تھا؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت محتاط ہو گئے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران بہت سی احتیاطوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا تاکہ آواز زیادہ بلند نہ ہو جائے۔ نیز اپنے علاوہ دوسروں کو بھی ادب کی سختی سے تلقین کرتے تھے۔ اس طرح آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی، جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی روضہ انور کے پاس خود بھی آواز بلند نہ کرتے، بلکہ دوسروں کو بھی اونچی آواز کرنے سے منع کرتے۔ اب اس سے متعلق چند واقعات سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نازل ہوئی تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اس بارے میں کانشیس اور محتاط ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہنے لگے، میں اہل نار سے ہوں۔ کچھ عرصے تک پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر بھی نہیں ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی، وہ میرے پڑوسی ہیں اور میری معلومات کے مطابق انہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔
حضرت سعد نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز والا ہوں. ان کی آواز بلند ہوتی تھی تو فرمایا میں تو جہنمی ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنت والوں میں سے ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو اب اتنا خیال ہونے لگا کہ کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے, ہم کہیں بے ادبوں میں شامل نہ ہو جائیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ آیت بہت کچھ ہمیں سکھا رہی ہے. صحابہ کرام کا یہ ایٹیٹیوڈ, صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ہم سب کو بہت کچھ سکھا رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں دو شخصوں کی بلند آواز سنی. آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم دونوں جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ دونوں نے عرض کی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہیں ضرور سزا دیتا, کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب سے خوب واقف ہیں. یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین, صحابہ کرام علیہ رضوان نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کی بارگاہ کا بے حد ادب اور احترام کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے جو آداب انہیں تعلیم فرمائے انہیں دل و جان سے وہ بجا لائے. اس طرح ان کے بعد تشریف لانے والے بزرگان دین نے بھی دربار رسالت کے آداب کا خوب خیال رکھا اور دوسروں کو بھی وہ آداب بجا لانے کی تلقین کی. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہوا. ابو جعفر منصور بادشاہ مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا. اس دوران اس کی کچھ آواز بلند ہوئی تو امام مالک نے اس سے فرمایا اے مسلمانوں کے امیر, اس مسجد میں آواز بلند نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو اس کا ادب سکھایا اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو. اور پھر ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا, پھر قرآن کی یہ آیت تلاوت کی. آئیے سنتے ہیں. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ترجمہ, بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے. ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اور اللہ نے ایک جماعت کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا, آئیے وہ بھی سن لیجیے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ترجمہ, بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. اب وہ آگے کہتے ہیں بے شک وصال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت ایسی ہے جیسی آپ کی ظاہری حیات میں تھی. پھر یہ سن کر ابو جعفر بادشاہ نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا اے ابو عبداللہ ذرا یہ تو بتائیے میں قبلہ روح ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا نے کیا کہا؟ امام مالک فرماتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رخ کیوں پھیرتا ہے؟ حالانکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم کے وسیلہ ہیں, تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر, اللہ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, لا ترفعوا اصواتکم سے متعلق چند بڑی اہم باتیں آپ تک پہنچانی ہیں. نمبر 1, بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ادب و احترام اس آیت میں بیان ہوا یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ آپ کی وفات ظاہری سے لے کر تا قیامت یہ ادب احترام باقی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں, کچھ دور کھڑے ہوں. بلکہ بعض فقہا نے تو حکم دیا کہ جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں
کیونکہ اگرچہ بولنے والا حدیث پاک کا درس دینے والا تو کوئی اور ہے، مگر کلام تو رسول اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر، کیا میٹھی بات ہے۔ حدیث بیان ہو رہی ہے، بات تو حضور کی ہو رہی ہے نا، تو جہاں حضور کی بات ہو، کلام حضور کا ہو، آواز پست ہو۔ وہ زائرین جو حرمین طیبین جاتے ہیں، بالکل وہاں ادب کا خیال رکھیں، وہاں سیلفیز بنانے کے لیے، وہاں شور مچانے کے لیے، وہاں بچوں کے ساتھ پکنک بنانے کے لیے ہم نہیں گئے۔ یہ شفاعت اور خیرات لینے کی جگہ ہے۔ یہاں ادب نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اسی طرح بارگاہ رسالت میں ایسی آواز بلند کرنا منع ہے جو آپ کی تعظیم و توقیر کے برخلاف اور بے ادبی کے زمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اگر اس سے بے ادبی اور توہین کی نیت ہو تو یہ کفر ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جنگ کے دوران یا اشعار کی صورت میں کفار کی مذمت بیان کرنے کے لیے جو صحابہ کرام کی آوازیں بلند ہوئیں وہ اس آیت سے خلاف نہیں ہیں، اس آیت کی میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ یہ تعظیم و توقیر کے خلاف نہ تھی بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض جگہ پر اجازت کے ساتھ تھی۔ ایک اور اہم بات اس آیت سے سیکھنے کو ملی کہ علماء کرام کی مجالس میں بھی آواز بلند کرنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت آیت ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ خود اپنے دربار کا ادب اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا کی شان تو دیکھو، ان کے دربار کے آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو زندگی بھر باادب رکھے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ کیا بات ہے قرآن کی، پڑھتے جائیے، ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی اور اس کا سبق لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا